کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنے زندگی کے ایک ایک معاملہ کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ وہ تو ایک آنسوں سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے راز ہوتے ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک امتحان ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہارے من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں تمہاری چاہت سے، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ سنو، اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوراً کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے۔ اور اللہ کے راضی ہو جانے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہاری عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات ہے اللہ کی۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔